بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں تمام انبیاء علیہم السلام کا بنیادی مشن ایک ہی بیان فرمایا ہے، اور وہ مشن کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو ایک ہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، یعنی شرک سے بچو۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم آپ کی طرف یہ وحی کر رہے ہیں جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان کے بعد آنے والے انبیاء علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی۔ اور وحی کیا ہے؟ اس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے سورۃ الانبیاء میں کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، پیارے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے ساری زندگی اپنی قوموں کو اسی چیز کی دعوت دی۔ اسی دعوت کو لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ پر دعوت توحید کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہی پیغام اہل مکہ کو دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے اس پوائنٹ کو، اس چیز کو، اس نقطے کو آپ احباب کے سامنے اس لیے بیان کیا ہے دوستو کہ ہم اس بات کی اہمیت کو، غایت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دعوت توحید جو ہے یہ کوئی معمولی مشن نہیں ہے، یہ کوئی عادی بات نہیں ہے، یہ بڑا عظیم مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشن کو سر انجام دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ انبیاء علیہم السلام نے ساری زندگی فقط توحید ہی کی دعوت نہیں دی، توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ شرک سے بھی امت کو خبردار کیا، شرک کے بارے میں بھی امت کو بتلایا۔ آپ لوگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر غور کر لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی جہاں لوگوں کو نماز کا طریقہ بتلایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتلایا، روزہ رکھنے کا ادب سکھلایا، مناسک حج سکھلائے، صدقے کی تعلیم دی، ان امور عبادت کی لوگوں کو تعلیم دی، وہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پل ہر آن امت کو، اپنے صحابہ کو شرک سے خبردار کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے مجرد یہ جملہ کہہ دیا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کا چہرہ تغیر ہو گیا، اور آپ نے فوراً ارشاد فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کا ند ٹھہرا دیا؟ اندازہ کریں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی تردید فرما رہے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے ہاتھ پر پیتل کا کڑا پہنے ہوئے دیکھا، پوچھا ما ہی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا من الواہنہ، واہنہ ایک بیماری ہوتی ہے جو مردوں کو اکثر لاحق ہوتی ہے، کہ میں نے واہنہ کی وجہ سے پہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فوری طور پر ارشاد فرمایا، انزعها، اس کو اتار دے،
اگر تو اس کو پہنے ہوئے مر گیا ما افلحت ابدا، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ قافلے میں لشکر میں وہ لوگ بھی تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے ایک بیری کا درخت دیکھا اور یہ مطالبہ کر دیا کہ اللہ کے رسول جس طرح یہ مشرکین کے لیے ذات انوات ہے، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس سے برکت حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر انہا سنن، یہ تو پہلی قوموں کے طریقے ہیں، تم نے تو مجھ سے وہ مطالبہ کر ڈالا جو اصحاب موسیٰ نے موسیٰ سے کیا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسے کوئی الہ مقرر کر دو جس طرح کہ اس قوم کے الہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے کہیں بھی شرک کو دیکھا سنا خاموش نہیں رہے، اسی وقت شرک کی تردید کی۔ آپ کے سامنے ایک بندے نے کھڑے ہو کر مسجد رسول اللہ میں پیشاب کر دیا، لوگ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس کو اپنی حاجت سے فارغ ہو لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا، پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، اللہ کے پیغمبر نے بڑے اطمینان سے اسے سمجھایا، نصیحت کی اور اسے رخصت کر دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص نے مجرد توحید کے خلاف ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالا تو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، بئس الخطیب انت، تو کتنا برا خطیب ہے، تو کتنا برا خطیب ہے۔ اللہ اکبر، اور کیجئے مسلمانوں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کس طرح جو ہے عقیدہ توحید کا دفاع فرما رہے ہیں اور شرک سے امت کو خبردار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا واللات، لات کی قسم، اللہ کے رسول نے فوراً ارشاد فرمایا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر۔ کیوں کہ شرک کو مٹانے والی جو چیز ہے وہ رب کی توحید ہے۔ تو میرا یہاں یہ نقطہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں انبیاء کی اصل کی طرف پلٹیں، انبیاء کے مشن کو سینے سے لگائیں، لوگوں کو رب کی خالص عبادت کی دعوت دیں اور ساتھ ساتھ شرک سے لوگوں کو خبردار کریں۔ یاد رکھیں، جو بندہ فقط نماز کی دعوت دیتا ہے، تلاوت کی دعوت دیتا ہے، زکوٰۃ کی ترغیب دیتا ہے، روزے کی ادب سکھلاتا ہے، حج کے مناسک بتلاتا ہے اور شرک سے خبردار نہیں کرتا، شرک کے بارے میں لوگوں کو محتاط نہیں کرتا، یہ بندہ منہج نبوت پر دعوت دین کا کام نہیں کر رہا۔ منہج نبوت پر وہی دعوت دین کا کام کر رہا ہے جو عبادت کی بھی دعوت دیتا ہے اور شرک سے بھی لوگوں کو خبردار کرتا ہے۔ کھلے عام